ابھی آپ گلف اسٹیٹس کے ایک دورے پر تھے, آئی بلیو یو ور ان دوحہ, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اگین پوسٹ آپریشن سندور اور پاکستان کی جو وہاں پر کامیابی ہم نے دیکھی ہے, گلف اسٹیٹس میں بھی کچھ حد تک ہماری پروفائل بڑھی. اب میں جانتا ہوں گلف از ناٹ اے مونولیتھ, یو اے ای کے اپنے انٹرسٹ ہیں, ان کے فنگر پرنٹس آپ کو سوڈان میں بھی ملیں گے, یمن میں بھی ملیں گے, صومالیہ میں بھی ملیں گے ٹو این ایکسٹینٹ. قطر کے ایک اپنا ایجنڈا ہے, سعودی عرب کا ایک اپنا ایجنڈا ہے. لیکن اگر میں اوور آل آپ سے آپ کا امپریشن پوچھوں, یو انٹریکٹڈ ود جرنلسٹ, یو انٹریکٹڈ ود پالیسی میکرز, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ہم نے پاک سعودی ڈیفنس پیکٹ تو دیکھا ہے, لیکن اوور آل گلف اسٹیٹس میں اس پیکٹ کو اور پاکستان کی فیوچر رول کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ یا دیکھیں, جب میں نے سعودی ڈیفنس پاکستان ڈیفنس پیکٹ کا دیکھا, ایون دو آئی ایم فارن ریلیشنز کمیٹی chairperson, but obviously I was not in on it, right? اور میرا سب سے بڑا کنسرن یہ تھا کہ کیا یہ ایران فوکس تو خدا نخواستہ نہ ہو, بیکاز ایران بھی پاکستان کا ایک امپورٹنٹ نیبر ہے. اور پھر مجھے جب بیک گراؤنڈ بریفنگ میں پتا چلا کہ نہیں, they were taken into confidence not only by us but by the Saudis themselves. And then جب ایرانین پریزیڈنٹ نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی فلور میں یہ کہا کہ وہ یہ معاہدے کو they look at it positively, so that clarified any concerns I might have of it, and اس کو ایک ریل میں only of the good کر دیا. اور اگر آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیں تو کوئی بھی جو فورن پالیسی کو تھوڑا سا بھی جانتا ہے یا جیو اسٹریٹجک پلے آؤٹ کو تھوڑا سا بھی جانتا ہے, تو اس کو یہ آپ نہیں اس کا یہ چیز واپس لے جا سکتے کہ اٹ فالوڈ امیڈیٹلی, بیکاز یہ چیزیں تو بہت دیر سے نیگوشیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ہم 2 سال پہلے 1-1.5 سال پہلے تک فورن آفس میں تھے, اس وقت بھی ان چیزوں کی بات ہو رہی تھی, بٹ کوئی اس چیز کو نہیں, یو کانٹ ٹیک اوے دا فیکٹ دیٹ اٹ فالوڈ امیڈیٹلی آفٹر اسرائیلی اٹیک آن قطر. بالکل ٹھیک ہے. اور جو ایک اوور آل سیکورٹی گارنٹور کا رول تھا یو ایس کا, جو کہ کئی 3 دہائیوں سے زیادہ کا کنسسٹنٹ پیٹرن تھا, جس میں قطر بھی, یو اے ای بھی, سعودی عربیہ بھی. اب یہ ساری ایسی اسٹیٹس ہیں جو ان لائک اسرائیل یو ایس لارجسٹ پہ نہیں سروائیو اور کر رہی, ان کو ایڈ نہیں مل رہی, ملٹری ایڈ نہیں مل رہی, وہ اپنے پیسے دے کے یو ایس کی سیکورٹی کو بائی کیا ہوا, انہوں نے خریدا ہوا ہے ان سم ویز, رائٹ. ان کے پاس ملٹری ٹروپس اگر پڑے ہیں, وہ ان کے پیسے دے رہے ہیں. سو گیون آل آف دیٹ, آئی تھنک وہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا. اور اس کے فوراً بعد جب سعودی پاکستان پیکٹ ہوتا ہے, ڈیفینس پیکٹ ہوتا ہے, تو وہ ایک شو کرتا ہے کہ پاکستان از سین ٹو بی اے ریلائبل سیکورٹی, ناٹ گارنٹور, آئی ول ناٹ گو ٹو, but partner, okay? And I think this was really in some ways it's nothing new, because Pakistan and Saudi Arabia have been long-standing military partners, and it was in some ways not even the culmination but a continuation of that journey. So I think it shows very well. دوسری طرف آپ اگر قطر کے ساتھ بھی دیکھیں قطر کا ایک رول رہا ہے of mediation. They're normally known to be the Norway of the Middle East. Norway کا آپ کو پتہ ہے کیا رول ہے. قطری امیر نے بہت پیاری باتیں کی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے ایڈریس میں. انہوں نے اسرائیلی گورنمنٹ کو یہ کہا کہ یو کی ناٹ یوز آور کنٹری فار میڈیشن ٹاک اینڈ دین بومب اس. اوکے, مطلب آپ ایک طرف کہیں کہ کے لیے اس طرح کے ملک ہونے چاہیے جہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی آ کے میڈیشن کر سکیں, ان سے آپ اسی جغرافی میں, اسی ٹیریٹری میں میڈیشن کریں, اور پھر آپ ان کو اٹیک کریں کہ آپ نے ان سے میڈیشن ہماری کیوں کرائی, یا آپ نے ان کو یہ اسپیس کیوں دی. سو یہ سارا کچھ میرے نظر میں اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی فار پاکستان, جس کو ہمیں بہت آرام سے, سکون سے, اور بہت ان سم ویز ناٹ اونلی پیشنس بٹ اے لٹل بٹ آف not becoming too bravado about it, اور تھوڑا سا ہم ہیوملٹی کے ساتھ ہمیں اس موقع کو دیکھنا چاہیے. اور ہمیں ہر جگہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے کہا کہ اوور رائڈنگ انٹرسٹ ہوتے ہیں, قطر کے اپنے ہیں, یو اے کے اپنے ہیں, سعودی عربیہ کے اپنے ہیں, بٹ the Gulf is still the GCC. There are certain areas جہاں پہ they do all agree. تو ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ ان ساروں میں پاکستان کا انٹرسٹ کہاں ہے. اور ذرا as someone who has negotiated on behalf of this country, I can tell you, if you have clarity on that, کہ کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کمپرومائز نہیں کریں گے کیونکہ آپ پاکستان کے انٹرسٹ کو اس میں نہیں دیکھتے, اور آپ کلیئرلی آرٹیکولیٹ کر دیں, تو آپ کے دوست بھی آپ سے ناراض نہیں ہوتے. They respect you for that. Let's come to the elephant in the room جہاں تک مڈل ایسٹ کی بات ہو رہی ہے, اور وہ ہے غزہ, وہ ہے the Palestinian genocide.
اور پاکستان کا ممکنہ پارٹیسپیشن انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں مانتا ہوں کہ ابھی یہاں پر کچھ ہم نے پل بیک بھی کیا ہے جو ہم نے پہلے کمٹمنٹس بظاہر کمٹمنٹس کی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وی ہیو گون اگینسٹ دیم, لیکن نوٹ آف کوشن ضرور ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس کی وجہ ہے کہ اسرائیل نے وہ کنڈیشنز آن دا گراؤنڈ ہی کریٹ نہیں کی. اپرچونٹی ہے, لیکن ایک میری نظر میں کافی خطرناک اپرچونٹی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, شوڈ پاکستان بی انوالوڈ ود ٹروپس آن دا گراؤنڈ ان غزہ؟ پاکستان حصہ بنے نہ بنے اس سب کا 100% منسلک اس چیز سے ہونا چاہیے that is this whole thing moving towards a solution to the Palestinian issue, or to considering them or making them almost irrelevant, not only bystanders but victims of largesse of a belligerent, robustly genocidal nation. And باقی سارے لوگ سائڈ پہ کھڑے ہو کے, اور میں یہ بھی کہتی ہوں peace at what price, رائٹ؟ آپ نے 70,000 آپ نے ان کے ہر انسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا, آپ نے ان کی بلڈنگس ختم کر دی, آپ نے ان کے ہسپتال ختم کر دیے, اسکولس ختم کر دیے, 70,000 لوگوں کو جینوسائیڈل کلنگ کر دی, اور اب ہم پیس کس پرائز پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, اور اس کو ہم نے کیا, اس کی ٹائم لائن کیا ہے, اس میں who has given the guarantees, where are the guarantees, what are the timelines, where will you get out? So all of these things need to be looked into in granular detail, but with a broader strategic focus. Okay, so let's take a break.